الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. واستبق الباب، یہ آیت نمبر 25 ہے سورہ یوسف کی، اور آخری آیت جو میں نے پڑھی وہ آیت نمبر 29 ہے. یہ رکوع بھی ختم ہوا اسی کے ساتھ، تو سورہ یوسف کے 3 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں آئیں ان کی تفصیل آ چکی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور بہت کوشش اس کے لیے کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ وہ نبی تھے اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ان کا نفس پاک ہوتا ہے اور شیطان ان سے دور ہوتا ہے. شیطان ان کے قریب نہیں آ پاتا، کوشش بھی کرے تو شیطان ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا زلیخا نے اپنے کمرے میں، چونکہ وہ مالکن تھی. یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا زلیخا کے شوہر نے،
پھر زلیخا کو گویا ہدیہ کر دیا تھا کہ یہ لڑکا یہ ہدیہ ہے آپ کو، یعنی آج سے آپ کا غلام ہے۔ تو ان کو جو بھی بتاتے تھے وہ اطاعت کرتے تھے۔ تو زلیخا ان کو بتاتی تھی کہ آپ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو یوسف علیہ السلام جواب دیتے تھے میں نے کس بات پر آپ کی نافرمانی کی؟ جو بھی آپ کو حکم میں مانتا ہوں، لیکن آپ گناہ کی دعوت دیں گے، میں اس کو کیسے مانوں گا؟ تو بہرحال واقعہ وہی ہوا کہ جب سارے کمرے بند کر دیے گئے، دروازے، یوسف علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور زلیخا۔ تو زلیخا آئی اور کہنے لگے ہائی تلک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے تیار کیا ہے، گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کہاں سے بھاگیں گے، بھاگنے کو یہ راستہ بھی نہیں، اسی کے دروازے سارے بند ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ آپ نکلنا شروع کر دو، بھاگو، دروازہ کھولنا ہی ہمارا کام ہے۔ اور قرآن پاک میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ تو الہام ہوا، دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ تم چلو بھاگنا شروع کر دو۔ تو حضرت نے بھاگنا شروع کر دیا، تیز دوڑے، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھل گیا۔ اس طرح سے 7 دروازے کھل گئے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ تو جو آخری دروازہ تھا اس میں تھوڑی سی دیر ہی لگ گئی، یہ اللہ کو کرنا تھا۔ تو زلیخا بھی پیچھے سے دوڑ رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کو پکڑنے لیے کیا کرنا چاہیے، تو کپڑے کو ہی تو پکڑا جائے گا، اس لیے انہوں نے حضرت کی قمیض مبارک کو یہاں پکڑ لیا، اوپر والے حصے میں ایسے پکڑا، اور چونکہ پکڑا لیکن حضرت تو تیز چل رہے تھے اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اس کے بعد جب آخری دروازہ بھی کھل گیا تو یوسف علیہ السلام بھی پہنچے، تو پیچھے زلیخا بھی آ گئی، ورنہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میرا شوہر باہر دروازے کے اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو دوڑتی ہی نہیں، پیچھے ہی رہ جاتی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں میرا شوہر ہوگا۔ تو آج کی جو آیتیں اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، آگے تو یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے زلیخا تھی۔ اور وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، تو اس عورت نے پیچھے سے ان کی قمیض کو پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا، وہ تو کرتا تو خود ہی پھٹ گیا نا، من دبرن، پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے، یوسف علیہ السلام نے بھی اور زلیخا نے بھی، پایا زلیخا کے شوہر کو دروازے کے پاس۔ اب دروازہ کھل گیا، دیکھا یوسف علیہ السلام کو سانس پھولا ہوا ہے، دوڑ لگا رہے تھے، تو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور پیچھے دیکھا زلیخا بھی ہے، تو وہ عجیب کیفیت میں آ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ دونوں رک گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے یوسف، آپ ایسے کیوں دوڑ رہے ہو، سانس پھولا ہوا ہے کیوں ہے، اور گھبرائے ہوئے ہو؟ تو زلیخا پیچھے تھی، اس کو معلوم ہوا کہ اب تو شوہر نے دیکھ لیا، تو اس نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتا دیجئے اس شخص کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ نہیں کہا میرے ساتھ، تمہاری اہلیہ کے ساتھ، تمہارے اہل کے ساتھ، تاکہ اس کو بھی بتائے گا، اس کو جوش آ جائے گا کہ اچھا میرے اہل کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ خود ہی کہنے لگی الا ان یسجن، یہ کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے اور لمبی سزا اس کو دے دی جائے، انہیں طویل المدت حبس، بہت سال ہر سال تک جیل میں رکھ دیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی دردناک سزا دی جائے، دونوں دے دی جائے، پہلے کچھ کوڑے وغیرہ اس پر لگا دے جائیں، ایسی بری حرکت کی آپ نے، اور پھر اس کے بعد جیل بھیج دیا جائے۔ تو کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، یہ چپکے سے آ گیا اور میرے سرانے کھڑا ہو گیا، میری آنکھ جب کھل گئی تو یہ وہاں سے بھاگا، اس لیے میں نے اس کو پکڑنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔
حضرت تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ بات سامنے پیش آ گئی ورنہ اس عیب کو وہ شبہ ہی لیتے۔ قال، حضرت نے فرمایا ہی راودتنی، کہتے ہیں کہ اسی نے تو مجھ کو اپنی طرف جو ہے وہ پھسلایا اور بہلایا، عن نفسی، میرے نفس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، کہ قصور تو اس کا ہے، قصور تو اس کا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب سوال کی گواہ تو کوئی نہیں، اور زلیخا کی گواہ وہ ایک آ گئی ان کی خادمہ، وہ وہاں نہیں تھی جس نے دروازے بند کر دیے تھے، وہ بھی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت بالکل صحیح ہے، زلیخا صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے کمرے میں گیا، یہ ان کے کمرے میں گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو گواہی تو دے دی اس نے یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا کوئی گواہ نہیں، میرا کوئی، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، کس کو گواہ رکھتا ہے؟ انہوں نے تو مجھے خود بلایا کمرے میں، کمرے سارے بند کر دیے، تو گواہ کون تھا وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک گواہ نہیں آئے گا تب تک ہم آپ کو بے قصور نہیں مانیں گے، اس لیے آپ کو سزا ملے گی اس کی۔ اور بہت آگ بگولا ہو گیا، بہت دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو کہ تم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہم نے تم کو پالا ہے، اسے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، بس قتل کر دیں گے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل میں اسی کو ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کے دل میں، کہا کہ ہم نے گواہ کا انتظام کر لیا، ہم نے گواہ کا انتظام۔ تو عرض کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے کون سا گواہ؟ کہا جو اسی قصر میں، اسی محل میں جو ایک خاتون ہے اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کے پاس لاتی تھی کہ یہ روتا بہت ہے، تو حضرت اپنا دست مبارک اس کو ایسے پھیرتے تھے تو بس وہ بچہ خاموش ہو جاتا تھا۔ تو کہا کہ وہی بچہ تمہاری گواہی دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا بھی گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ بچہ۔ کون؟ تو اس نے کہا بادشاہ نے بچہ، وہ تو 6 مہینے کا ہے، کتنے کا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا 4 ہی مہینے کا، وہ کیا گواہی دے گا؟ کہاں اسی سے پوچھیں گے، اسی سے ہم تو۔ اس نے کہا عزیز مصر نے کہ اس بچے کو بلاؤ، تو اس کی ماں بھی آئی نا، تو بچہ تھوڑی خود آئے گا، وہ تو گود میں ہے، گود میں بچہ لے کر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ بچے تم گواہی دے دو، تم گواہی۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیا گواہی دیکھے گا، زلیخا بھی دیکھ رہی ہے یہ بچہ کیا گواہی دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سر کے اوپر پھیرا ایسے سے، کہا تم بولو، بولو تم بولو اللہ کے حکم سے۔ سب حیران ہو گئے کیا بولے گا بچہ۔ ہم تو بچے نے بالکل فصیح زبان میں، کیا فصیح زبان میں یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا، یوسف علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا، کہا کہ اس کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے، کہاں سے؟ سامنے سے پھٹا ہوا ہے، تو وہ عورت سچی ہے، عورت اور وہ جھوٹے ہیں، وہ مرد جھوٹے۔ یہ کہا مطلب تو کیا مطلب سامنے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قصوروار مرد ہے، اس کا مطلب کہ وہ گیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اور عورت نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، چھڑانا چاہا، تو اس میں جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہوگی اور اس نے گریبان پکڑا ہوگا مرد کا، تو اور اس میں جو ہے وہ سامنے والا حصہ پھٹ گیا ہوگا کرتے کا۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھاگ رہا تھا اور عورت پیچھے سے اس کو پکڑنا چاہتی تھی، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ اس نے فیصلہ سنایا۔ سب سے پہلے بات تھی تو اس کا بولنا ہی تو معجزہ تھا، تو یہ معجزہ ہے، یہ بول رہا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ اس نے ایسی بات کی، حکیمانہ بات، جو عقل بھی جس کو مانتی ہے، عقل بھی جس کو مانتی ہے، تو وہ تو تھا وہی عزیز مصر، کیونکہ ابھی تک تو یوسف علیہ السلام کا آمنے سامنے، پیچھے کی طرف نظر تو نہیں ہے نا۔ تو جب بچے نے یہ کہا کہ اس کی قمیض دیکھ لو، تو عزیز مصر نے خود اس کے پیچھے آئے اور دیکھا کہ واقعی قمیض پھٹ گئی ہے، قمیض پھٹ گئی ہے۔ تو فلما رأى قمیصہ، جب
اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی کرتے کو دیکھا قد من دبرن کہ وہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، سمجھ گیا کہ قصور اس کا ہے. قال انہ من کیدکن، تو زلیخا کی طرف کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری چالاکی ہے، یہ تو تمہارا مکر ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تم لوگوں کی چالاکیاں تو غضب کی ہوتی ہیں، غضب کی. تو معلوم ہے یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. آپ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو جانے دو، اس بات کو مطلب ہے کہ اور کسی کو پتہ نہ چلے، جو ہوا سو ہوا. تو یوسف علیہ السلام تو کسی سے کہتے بھی نہیں، پھر بھی کہا جانے دو اور اس کو معاف کر دو، کیونکہ میں نے ارادہ کیا تھا آپ کے شہید کرنے کا، قتل کرنے کا، لیکن تو بے گناہ تھے آپ. یہ تو بچے نے گواہی دی. واستغفری لذنبک، تو بیوی سے کہنے لگے معافی مانگ، کیا اپنے قصور کی، یعنی اس سے بھی معافی مانگ، اور جو کچھ اس کا اپنا خدا ہوگا اس سے بھی معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، بے شک یقیناً قصوروار تو تم ہی ہو، قصوروار تو. اب یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب اس کی تشریح ہے. تشریح اس کی یہ ہے کہ اس بچے نے گواہی دے دی، اس بچے نے گواہی دے دی، یہ معجزہ تھا. مفسرین نے لکھا ہے معصوموں کی گواہی کیا اللہ نے معصوموں سے دلوائی ہے. کیا معصوموں کی گواہی معصوموں سے دلوائی ہے. بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں دنیا میں، لیکن 4 واقعات زیادہ مشہور ہیں جس میں بچے نے گواہی دی ہو. ایک تو یہی واقعہ ہے، اس میں چھوٹے بچے نے گواہی دے دی اور یوسف علیہ السلام ثابت ہو گئے کہ یہ بالکل جو ہے وہ معصوم ہیں، بے گناہ ہے، کوئی ان کا قصور نہیں ہے. اور 3 کا تذکرہ، اور ایک تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، 2 تذکرے حدیث میں ہیں. ایک حدیث بخاری میں ہے اور دوسری حدیث جامع صغیر میں ہے. بخاری شریف میں کیا واقعہ ہے؟ بچے نے گواہی دے دی. اس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ جب ماں بیٹے کو بلائے، جب ماں بیٹے کو، اور وہ نماز میں ہو تو اس کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، نماز توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہے احناف کے یہاں کہ اگر والدین بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، جیسے رہتا ہے نا، ایک اس کونے میں پڑا رہتا ہے، ایک اس کونے میں پڑا رہتا ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دونوں ہی بوڑھے ہوں، 2 میں سے ایک کمزور ناتوان. تو اگر ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور والدین کو معلوم ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ اس کو پکاریں، بیٹے کو آواز دے دیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض نماز بھی توڑنی چاہیے. کیا نفل کی تو بات ہی نہیں. کیوں؟ مجبوری کی وجہ سے اس نے بلایا ہے، یا تو استنجا کا تقاضا ہوا ہو، یا تو اور کوئی بات پیش آئی ہو کہ وہ تو خود کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو نماز توڑ دے اور آ جائے اور ضرورت کو پورا کر لے. جو بھی والدین پانی مانگ رہے ہوں، جو بھی مانگ رہے ہوں، پھر اس کے بعد نماز دوبارہ پڑھ لے. یہ نماز تو ہوئی نہیں، اس نے توڑی نا نماز. اور اگر والدین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی پکار رہے ہیں، پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ ان کی عادت ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بلاتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ، کبھی پانی لاؤ، کبھی وہ لاؤ، اور کوئی زیادہ مجبوری نہیں ہے، تو اپنی نماز پوری کر لے، اپنی نماز پوری کر لے، فرض نماز. پھر اس کے پاس آ جائے، اس سے کہے کہ ابو آپ نے کیوں بلایا تھا، اماں سے بھی پوچھے. بہرحال ہاں اگر نفل پڑھ رہا ہے تو نفل اگر والدین کو معلوم بھی نہیں ہے تو نفل توڑ سکتا ہے کہ پہلے والدین کے پاس جائے. یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں، لیکن فیصلہ کچھ نہیں کیا. کیا صرف روایت نقل کر لی. باب قائم کیا ہے اذا دعت الام ولدها فی الصلاۃ، جب ماں اپنے بچے کو بلائے اور اس کو پکارے اور بیٹا اس کا نماز میں ہو. تو یہ واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نادت امرأۃ ابنہا وہو فی صومعتہ، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، وہ گرجا گھر میں تھا، راہب تھا،
اس کا نام جریج تھا، اس کو بلایا اس نے، جریج نماز میں تھا، اسے کہا یا جریج یا جریج، تو جریج نے سن لی ماں کی آواز، ماں اس کو بلانے کے لیے آئی تھی، وہ اپنے اس میں تھا گرجا گھر میں عبادت مشغول تھا، کہنے لگا اللہم امی و صلاتی، یا اللہ ادھر سے ماں بلا رہے، ادھر سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو فیصلہ ہی نہیں کر پایا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ماں کو یہ بھی معلوم نہیں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ تو معلوم تھا کہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ بلایا تو اس نے پھر کہا کہ یا اللہ میری ماں بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، یعنی دل میں کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، فیصلہ نہیں کر پایا۔ برآخر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے نماز پوری کرنی چاہیے، تو 3 مرتبہ اس کی ماں نے بلایا اس کو، اللہ خود کہتا ہے اللہم امی و صلاتی۔ اس کے بعد جب دیکھا ماں نے کہ 3 مرتبہ اس کو بلایا جواب ہی نہیں دیتا، تو اس نے بد دعا دی، کیا دی؟ کہا اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، یا اللہ تب تک جریج کو موت نہ دے جب تک یہ رنڈیوں کا منہ نہ دیکھے، کیا یعنی کسی بدکار عورت سے اس کو سابقہ نہ پڑے، اس کو موت نہ دے۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اب جریج نے نماز ختم کر لی، باہر آگے دیکھا ماں وہاں ہے نہیں، بہرحال وہ تو چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا وہاں ایک باندھی، وہ بکریاں چراتی تھی، بھیڑ بکریاں، اسی علاقے میں رات کو وہ گرجا گھر کے قریب آتی تھی، کبھی کبھی بٹھاتی تھی ان جانوروں کو وہاں، تو وہاں بیٹھی رہتی تھی باہر۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ وہاں ایک اور چرواہا تھا، تو یہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کا حمل ٹھہرا، پھر اس کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا۔ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے، آپ کا تو نکاح ہوا نہیں ہے، اس نے کہا یہ جریج کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو اسی راہب کا نام لیا۔ تو جب کہا جریج کا ہے تو بس کچھ نہ پوچھو، لوگوں کا غصہ، لکمت گو انگٹ، کیا بہت عجیب ماں ہو رہا ہے یہ کشمیر کا، لکمت گو انگٹ۔ تو ڈنڈا لے کر آئے، سب لوگ دوڑے اور پہلے تو اس کی پٹائی کی، جوتے مارے اس کو، ڈنڈے مارے، مکے مارے اور گھسیٹ کے باہر لائے، گھسیٹ کے بہت اس کی زبردست پٹائی کی، اور اس کا جو وہ گرجا گھر تھا اس کو گرا دیا، اس کو تہس نہس کر دیا، کہنے کہ تم بزرگ بن گئے تھے، ہم تو تم کو اللہ والا سمجھتے ہیں، ولی خدا سمجھتے ہیں، یہ تم نے سیاہ کارنامہ کیا۔ بہرحال بہت اس کو نقصان پہنچایا اور بہت اس کی تذلیل کی۔ اس نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں اور میں نے گناہ کیا بھی نہیں۔ اور تو اس سے کہا کہ اس باندی سے کہ یہ تو اوپر سے نیچے اترتا ہی نہیں، اونچائی پر رہتا تھا۔ تو باندی نے کہا نہیں ایک مرتبہ اترا تھا، ایک مرتبہ۔ تو جریج نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو بلاؤ۔ کس کو؟ بچے کو بھی بلاؤ، اس کی ماں کو بھی، دونوں کو لایا۔ تو جریج نے اس سے کہا کہ یا ابابوس، کیا من ابو کا، یا اہل عرب کبھی کبھی کوئی لفظ جو عربی نہ ہو دوسری زبان کا ہو، اس میں یا تو کسی حرف کو کم کرتے ہیں یا تو کسی حرف کو اضافہ کرتے ہیں، جیسے مطلب بابو کیا تھا، چونکہ اس کو عربی میں جب منتقل کر لیا تو ایک لفظ بڑھا دیا تو بابوس ہو گیا، یا بابوس اور بابو یعنی وہ بچے، کیا من ابو کا، کیا تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا رائی الغنم، رائل کہتے ہیں کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، فلاں چرواہا ہے۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، چھوٹا بچہ جو ہے شاید 2-4 دن کا ہو یا کتنے دن کا ہو، 2-3 دن کا، یہ تو بول پڑا۔ اب اس کے بعد وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو وہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا بغیر تحقیق کے کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو بات آپ سنیں اس کو آگے نہ بڑھائیں، اس کو بہت بڑا یہ گناہ عظیم ہے۔ بس کہیں سے کوئی بات نکلی تو فوراً اس کو فیس بک پر ڈال دیا، جیسے بہت بڑا کوئی کار عظیم ہو، اور بہت جیسے شیئر اٹ کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں میں ڈال رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
یعنی کوئی مستقل جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے ایک جھوٹا بننے کے لیے، یہی کافی ہے آدمی ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرے، آگے پھیلائے. کیوں؟ بہت مرتبہ وہ بات ہوتی ہی نہیں، الزام ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا ایمان والو جب تک کوئی بات کی تم پوری وضاحت نہ کرو، پورا ثبوت نہ ہو جائے تب تک تم کوئی کارروائی مت کر لو. بہرحال انہوں نے ثبوت تو مانگا نہیں، پہلے آ کے اس کی پٹائی کر دی اور جا کر گرا دیا. تو اسے اب معافی مانگنے لگے، اور دل میں بہت عظمت بھی آ گئی کہ دیکھو اس کی بچے گواہی دے دی. اور اصول تو بھی بتایا بے گناہوں کی گواہی اللہ نے معصوموں کے ذریعے کرائی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم سونے کا چاندی کا بنا کے دیں گے. اس نے کہا نہ مجھے سونے کا ضرورت نہ چاندی کا. بزرگ تھا نا، اس نے کہا میرا ویسے ہی بنا دو جیسے پہلے تھا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چھوٹے بچے نے وہاں بات کر لی. تیسرا ہے اس میں جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے. وہ نقل کیا ہے کہ فرعون کے زمانے میں ایک خاتون تھی. فرعون اس سے کہتا تھا تم مجھے سجدہ کر لو، لیکن وہ سجدہ کرتی نہیں تھی. کہتی نہیں، وہ مشاطہ تھی. مشاط کے معنی آتے ہیں کہ جو عورتوں کو کنگنی کرے، کیا کر لے؟ کنگنی کر لے. فرعون کو جب معلوم یہ ہوا کہ اندر سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے، تو اس نے اس کو دھمکی دے دی، کہا میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا. بہرحال ایک مرتبہ واقعی فرعون نے آگ جلائی تو اس کا چھوٹا بچہ گود میں تھا، تو اس بچے کو پکڑ لیا فرعون نے اور اس کے سامنے اس کو آگ میں ڈال دیا تاکہ یہ باز آئے. تو بچہ بولتا نہیں تھا، تو چھوٹا تھا، کتنے مہینوں کیا تھا، بہرحال بولتا نہیں تھا. آگ میں ڈال دیا گیا تو اس نے آگ میں سے آواز لگا دی، کہتی امی تم بھی آ جاؤ. کیا؟ کہا بڑا مزہ ہے. کیا؟ کیونکہ ظاہر میں تو وہ آگ تھی لیکن باطن میں وہ آگ نہیں تھی. ان کے لیے تو گویا کہ وہ گلزار بن گئی تھی. تو اس طرح سے اس بچے نے وہاں گواہی یہ بات کر لی، کہا کہ یعنی وہ جنت میں گئے اس وقت، ظاہری اعتبار سے وہ آگ میں تھا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ قوم نوح کو ڈال دیا گیا سمندر میں، کس میں؟ اغرقوا فادخلوا نارا. بظاہر تو وہ پانی میں ڈوبے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کو آگ میں داخل کر لیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ویسے آگ، پانی کو بھی تو آگ اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے نا سیکنڈوں میں. کوئی اس کے لیے آگ کی لپٹ کا ہونا ضروری نہیں. کوئی پانی کو تیزاب بنا دیا گیا بہت خطرناک، تو جلا دیا گیا آدمی کو کہ نہیں. تو یہ تیسرا واقعہ ہے. اور ایک اہم واقعہ قرآن پاک میں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے واقعہ. یہ سورہ مریم میں ہے. کس میں؟ اس کو میں مختصر کر لیتا ہوں، ترجمہ بھی کافی ہے. حضرت مریم علیہ السلام، اس کی والدہ نے اس کو نظر مانا تھا. قرآن پاک میں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. ابھی اس کو جنم نہیں دیا تھا، اس کا نام تھا حضرت حنہ. اور یہ وہاں بیت المقدس کا جو امام تھا حضرت عمران، اس کی اہلیہ تھی حضرت حنہ. خلاصہ یہ ہے کہ اس نے نظر مانی اور یقین تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو دنیا کا کام اور گھر کا کام اس سے نہیں لوں گی، البتہ بیت المقدس میں وہ خدمت کرے گا، جھاڑو لگائے گا، دوسری چیزیں کرے گا، جو نمازی وہاں آتے ہیں ان کی خدمت کرے گا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جب اس نے اس کو جنم دیا تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو جنم دیا بیٹی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا. خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی کو قبول کریں گے، ہم اسی کو، لڑکی ہی صحیح، آپ کی نظر پوری ہے. الحمدللہ. اس کے بعد مسئلہ پیش آیا کہ اس کو کس کی کفالت میں دے دیں. دودھ وغیرہ پی لیا اس نے، تھوڑی بچی بڑی ہو گئی، کس کی کفالت میں دے دیں. ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو ہم پالیں. کیوں؟ حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ بھئی ہم قرآن ڈالیں گے. کیا قرآن ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ جن کلموں سے وہ تورات لکھتے تھے، یہ تو
سورہ آل عمران میں بھی تفصیل اس کی ہے. تورات لکھتے تھے ان کو پانی میں حکم آیا ڈالنے کا، تو پانی ادھر کو بہہ رہا ہے نا، تو جو ہلکا سا قلم ہے تو اس کو پانی میں ڈالیں گے وہ کہاں جائے گا، وہ بھی تو ادھر ہی جائے گا. تو سب انہیں ڈال دیے جو تورات لکھنے والے تھے. اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. یہ ان کے سگے خالو تھے، یعنی جو بچی تھی اس کا خالو، گویا ان کے گھر میں ان کی خالہ تھی، تو خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے درجے میں. تو ان کا جو قلم تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا یا الٹا پیچھے کی طرف چلنے لگا. فیصلہ ان کے حق میں ہوا. بہرحال انہوں نے اس کے لیے ایک کمرہ متعین کیا. اس کمرے میں اس کو بتا دیا کہ اوراد و وظائف کچھ بتا دیے کہ آپ اللہ اللہ کر لو، عبادت کر لو. اسی کمرے کا واقعہ یہ ہے کہ وہاں غیب سے کھانا آتا تھا. قالت یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے یہ کھانا کہاں سے آیا، اور یہ ایسے پھل ہیں جو اس ملک میں نہیں ہیں اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ بھیجنا میرے پاس. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دے. بہرحال جب وہ بالغ ہو گئی، ایک مرتبہ وہ اسی خلوت کھانے میں تھی تو وہاں اچانک ایک شخص آیا. تو وہ گھبرا گئی کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیوں آیا ہے. تو قرآن پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن پاک میں مریم کا تذکرہ کریں. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس وقت کا تذکرہ کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف میں تھا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے اپنا پردہ ڈال دیا اور اس میں اپنے مشغول ہو گئے اپنے اوراد و وظائف میں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. یہ جبریل علیہ السلام تھے، مکمل انسان کی شکل میں. اور شارحین نے لکھا ہے وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں آئے. کس لیے؟ اس لیے کہ بشر سویہ کامل انسان تو وہی ہیں. بہرحال اور یہی راز لکھا ہے کہ آخرت میں حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جبریل اسی شکل میں آئے تھے جبریل لیکن انسانی شکل میں آئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں آیا تو اس نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا کہ میں خدا رحمان سے پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں خدا کا خوف ہے یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تو تیرے پروردگار کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اس لیے گھبراؤ مت. کیوں آئے ہو؟ کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تم کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ایک پاکیزہ لڑکے کی. کس کی؟ ایک پاکیزہ لڑکا آپ کو بخش دوں. تو اس نے کہا کہ اَنَّا يَكُنُ لِي غلام، میرا لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرا تو نکاح نہیں ہوا، میری کسی بشر نے تو مجھے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بغیہ بھی نہیں ہوں، یعنی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. تو نہ نکاح ہوا ہے نہ گناہ، استغفر، میرے بچے کیسے پیدا ہو جائے گا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال كذلك، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا. کیا؟ ایسے ہی ہوگا. اب وہ گھبرا گئی کہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا قال ربک هو علی حین، تمہارے پروردگار نے فرمایا یہ میرے لیے معمولی بات ہے، یہ میرے لیے معمولی بات ہے. اور وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی بنائیں گے، قدرت کی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں گے ہم. اب وہ تو تیار نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تم مانو نہ مانو یہ فیصلہ. تو ایک پھونک مار کے چلے گئے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا تھا کہ اللہ کو اپنی قدرت دکھانی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، نہ مرد تھا وہاں نہ عورت تھی، مرد اور عورت کے بغیر اپنی قدرت سے مٹی جمع کر لی اور بنا لیا اس کو. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. اس کے بعد حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر بھی اس میں مرد کا دخل تھا. مرد کا دخل اس لیے تھا کہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں، اور لیکن تنہا تھے. کوشش دبن کون شبیو خود ہوئی ہو کون شبیو تو وہ چاہتے تھے کوئی اور ہوتا یہاں جس میں مانوس ہوتا. تو بہرحال
ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے. کتابوں میں تو تفاصیل بھی لکھی رہتی ہیں کہ یہ جو بائیں پسلی ہے ادھر دل کے قریب اس میں سوجن آ گئی. کیا آ گئی؟ سوجن آنے کے بعد اس میں تھوڑی سی ایک قسم کی چھوٹی سی بال بن گئی ایسے. تو جیسے انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ چوزہ بناتا ہے ایسے وہ جو ایک بال سی بن گئی یہاں، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گیند سی بن گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. جس طرح سے انڈا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں سے چوزہ نکلتا ہے، ایسے حضرت ایک مرتبہ سو رہے تھے ایسے، تو یہ جو ایک قسم گیند جی تھی تو یہ ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک عورت نکلی چھوٹی. تو حضرت گھبرا گئی، لیکن دیکھا کہ اس کی شکل صورت مجھ سے ملتی جلتی ہے، یعنی جیسے میری 2 آنکھیں ہیں، میرے 2 ہاتھ ہیں، ایسی ہے تو چھوٹا وجود. لیکن اللہ نے اس کو فوراً بڑا کر دیا اور فرشتے آئے، انہیں فوراً اس کو لباس پہنا. کیا لباس پہن لیا اور وہ یہاں کے بڑی ہو گئی. تو خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنانے میں نہ مرد کا دخل نہ عورت کا دخل، اور حضرت حوا کے بنانے میں عورت کا دخل تو نہیں تھا لیکن مرد کا دخل تھا، اس اعتبار سے کہ اسی کے جسد سے اور جسم سے اس کو بنایا گیا. تو حضرت پیر صاحب فرماتے تھے بیانات میں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پسلی سے، اور یہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. کیا یہ سیدھی نہیں ہوتی نا، ایسے آرک یوں کہ اس لیے یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اگر اس کو آپ کہیں گے اس کو میں سٹریٹ کر لوں ایسے 90 ڈگری اس کو بناؤں ایسے، کہ یہ تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے نبھاؤ ایسے ہی. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی، سر سے بھی اس کو پیدا کرتے تھے، کر سکتے تھے، پاؤں سے بھی کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ سر سے نہیں، اس لیے سر پر نہیں چڑھانا چاہیے خواتین کو، لیکن پاؤں کے نیچے روندنا بھی نہیں چاہیے. پاؤں کے نیچے روندنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور ان کے حقوق پورے نہ کرے. بنائے دل کے قریب. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو دل کے قریب، اگر وہ بیٹی ہے تو دل کے قریب، اگر بہن ہے تو دل کے قریب، اگر اہلیہ تو دل کے قریب، یعنی ان کو دل کے قریب رکھنا چاہیے. بہرحال یہ ایک قدرت اللہ نے دکھائی. اب تیسری شان اللہ کو دکھانی ہے کہ صرف عورت ہے، مرد کا دخل نہیں. مرد کا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا اور اللہ نے ایک بچے کو وجود بخشا. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، حمل تو ٹھہر گیا. اب جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کہاں رہے گی. تو غم کے مارے وہ دور چلی گئی، غم کے مارے دور چلی گئی جنگل کی طرف. قرآن پاک نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. تو اب درد ذہ ہوا، زچگی کا درد شروع ہوا تو کھجور کے درخت کے پاس پہنچا ہے بہت دور. اور یہ تو وہی جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. کیا عجیب جملہ ہے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کہنے کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں اس سے پہلے یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. اور اتنی مر گئی ہوتی، مر کر بولی بصری ہو جاتی کہ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ مریم کہاں تھی. کیا یعنی بہت زمانے پہلے میرا انتقال ہو گیا ہوتا، میں کیا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. تو اتنے میں پھر جبریل آئے. کیا تو چونکہ اونچائی پر تھی، جبریل تھوڑا نیچے تھا، اس نے کہا کہ غم مت کرو. کیا فنادا من تحت اللہ تحزنی ولا غم مت کرو قد جعل رب کے تحت کی سریہ. تمہارے نیچے چونکہ پیاس بھی لگی تھی، منہ بھی خشک ہو گیا تھا غم کے مارے، بھوک نے بھی ستایا تھا، ادھر سے بچہ بھی ہے. میں نے کہا اللہ نے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، پانی پی لو، گھبراؤ مت. اور کھجور کا پرانا درخت تھا، اس پر کھجوریں بالکل نہیں تھی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ٹہنی پکڑ لو اور ایسے اس کو جھاڑو. تو ٹہنی پکڑی، یوں کر لیا تو اس میں سے تازہ کھجوریں گرنے لگی تو کھجوروں کو کھا لیا. حکیموں نے کہا ہے کہ جو ہے کھجوروں میں یہ طاقت ہے، جس کو بچہ پیدا ہو تو اس کو کھجوریں کھلانی چاہیے. تو جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، فکلی وشربی وقرری عینا، کہ کھاؤ اور پیو، پانی بھی ہے اور کھجوریں بھی ہے، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو. اب سوال وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائیں گے. تو جبریل نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تم کسی کو آتا دیکھو، کسی انسان کو، تو اس سے بات نہ کرنا. کیا وہ تو کہے گا کہ آپ کہاں گئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے.
تو اسے اشارہ کر دینا، فقولی انی نذرت للرحمن، میں نے حضرت رحمان کے لیے نظر مانی ہے صومن، روزے کی، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں. یعنی یہ جملہ بھی زبان سے نہیں کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، نہیں، ایسے کہنا ہے. تو پچھلی شریعتوں میں اس طرح کا روزہ رکھنا جائز تھا کہ کسی سے بات ہی نہ کرنی پڑے جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے. جیسے کھانا پینا بند ہے، ایسے بات کرنا بھی کیا ہے، بند ہے. لیکن اس ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی بالکل خاموش رہے. ہاں، فضول کلام بھی نہ کرے. کیا فضول کلام کرنے سے تو اب بھی ممانعت ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں خانقاہ تھی، مریدین آتے تھے رمضان میں، وہ فرماتے تھے پیارو ضرورت کے بقدر کھا لو، ضرورت کے بقدر سو لو، لیکن باتیں مت کرو. کیا کہتے ہیں؟ بس یہاں ایک ہی پرہیز ہے کہ تم باتیں مت کر لو، بس باقی کھاؤ پیو. ورنہ پرانے مشائخ نے لکھا تھا کہ مرید کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کیا؟ کم 4. ایک تو ہے قلیل الطعام ہو، کیا کھانا کم کھائے، کیا قلت طعام، کیا قلت منام، کیا سوئے بھی کم. ویسے تو اولیاء کرام کم ہی سوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے نا، بہت مجاہدے کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں ایمان والوں کی صفتوں میں سے یہ بھی گنا گیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ میرے صالح بندے راتوں کو کم سوتے تھے. راتوں کو کھانے کے بارے میں بھی یہ زیادہ نہیں کھاتے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن 1 آنت کھاتا ہے، مومن، اور ترمذی میں بھی یہ روایت مومن ہے، اور کافر 7 آنت کھاتا ہے. بہرحال تو قلت طعام قلت منام، جب کھانا کم کھائے گا تو نیند بھی کم ہی آئے گی، جب کھانا زیادہ کھائے گا تو نیند زیادہ آئے گی. ایک شخص ہے درویش قسم کا، ابھی چند دن پہلے وہ ملا تھا، کبھی کبھی ملتا ہے. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھائی، ایک تو وہ تھے اور ایک دوسرے شخص بھی تھے، ان دونوں نے نماز پڑھ لی حضرت کے پیچھے. تو اس نے آخر میں کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائیں. کیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے کم کھایا، تم بھی کم کھایا کرو. تو وہ کھاتا کم ہے. پہلے وہ اس کا وزن تھا 76 کلو، کتنے؟ اب وہ 51 کلو اس کا وزن ہو گیا ہے، اور ممکن ہے 1 کلو اور کم ہو گیا ہو. تو پہلے زمانے کے لوگ مشائخ فرماتے تھے قلت طعام قلت منام اور قلت کلام. کیا؟ کلام کم کرو، کلام کم کرو. اور چوتھا تھا قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم میل جول رکھو. کیا؟ بلا ضرورت لوگوں سے میل جول رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ خانقاہ کے 4 اصول تھے. تو حضرت شیخ فرماتے تھے کم سو گے تو دماغ خشک ہو جائے گا، اس لیے بقدر ضرورت سو، بقدر ضرورت کھاؤ، لیکن باتیں مت کرو. بات کرنا خود لوگوں کے ساتھ تعلق کی ایک نشانی ہے. خانقاہ میں اس پر بہت زور دیا جاتا تھا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر زور دیتے تھے کہ باتیں مت کرو. ایک مرتبہ ایک آدمی نے خواب دیکھا چھتہ مسجد میں بھی تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد میں بچھو اور سانپ ہیں. کیا؟ بہت بڑے ہوئے گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تم لوگوں کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ بہت زبردست تعبیر دیتے تھے. حضرت مفتی محمود ادھر تعبیر دے دی، بس وہی ہوتا تھا. اس کو اللہ نے بہت اس کا ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر خواب کا. یہ تو تم لوگوں کی باتیں ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو ایک عالم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت میں رمضان گزارنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو کوئی خاص نصیحت فرمائے. فرمایا باتیں نہیں کرنا. کیا؟ تو پورے مہینے اس نے بات ہی نہیں کی. ضرورت پیش آ جاتی تو کچھ پرچہ لکھتے تھے کسی کو. تو لوگوں نے سمجھا، جو نئے لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے، کہتے یہ تو گونگا ہے. کیا؟ لیکن آخر عشرے میں وہاں باری لگتی تھی بیان کرنے کی. کبھی اس مولانا سے بیان کرواتے تھے، کبھی اس مولانا سے بیان کرواتے تھے، کبھی اس مولانا سے بیان کرواتے تھے، کیونکہ کئی بیانات ہوتے تھے. دوپہر میں بیان تھا، عصر کے بعد کتاب پڑھی جاتی تھی، عشاء کے بعد پھر بیان ہوتا تھا کبھی. تو ایک مرتبہ اسی گھونگے کی باری لگ گئی، جس کو لوگ گھونگا سمجھتے تھے، ان کی باری لگ گئی اور انہوں نے وہاں بیان کر لیا. سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، ہم تو اس کو گھونگا سمجھتے تھے، اس لیے کیوں پانی مانگتا تھا ایسے. کیا؟ تو یہ پیر نے فرمایا تھا کہ تم باتیں مت کر لو.
اصل مقصود یہ نہیں تھا کہ تم بالکل، اصل مقصود تھا کہ جو زیادہ باتیں کی عادت ہے وہ اعتدال میں آئے. کیا تو اعتدال کے لیے ضروری ہے، نہیں تو علاج ہے نا. بھائی بہت سارے ڈاکٹر بیماروں کا کہتے ہیں نا یہ کت کر نہیں کی، کسی کا گلا خراب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں باتیں مت کرو، باتیں مت کرو. اور جو مہمان آئے گا اس کے وہ عیادت کے لیے اس سے کہے کہ ہے ہمیشہ ڈاکٹر منع کروں، ڈاکٹر نے منع کیے باتیں نہیں کرے گا. تو ظاہری صحت کے لیے جب ڈاکٹر لوگوں سے کہتا ہے کہ تم باتیں مت کرو بیماروں سے، تو اگر کسی کی زبان کو قابو میں رکھنا ہو تو شیخ اس سے کہے کہ تم باتیں مت کر لو، تو یہ آپ کو عجیب سا کیوں لگ رہا ہے؟ تو یہ تو اصلاح کی غرض تھی نا. مقصود تو بالکل یہ نہیں تھا کہ تم ایک، لیکن اس نے اپنے پیر کے اس فرمود پر ایسا عمل کر لیا، اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں باتیں کرنے کی. بہرحال ایک مستقل مضمون ہے، باتیں کرنے سے اعمال کا نور دل سے نکل جاتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب بالکل بات نہ کرے روزے میں، تو ایسا روزہ مشروع نہیں ہے، بات کر سکتے ہیں ضرورت کے بقدر. تو جبریل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی شخص ملے اور آپ سے پوچھے یہ بچہ کس کا ہے، تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف اشارہ کر لینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ سمجھ لے روزہ رکھنا. ایسے جو بھی اشارہ ہو. فلن اکلم الیوم انسیہ، بہرحال فاتت بھی قومہ تحملو، تو وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آ گئی. لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے کس کا بچہ ہے؟ تو سمجھ گئے تھے انہی کا بچہ ہے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا کہ اے مریم استغفر اللہ، تم نے تو غضب ہی ڈال دیا، تم نے غضب ہی، یہ کیا ہوا؟ کہنے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ، کہنے اے ہارون کی بہن، ہارون یا تو اس کو کوئی بھائی تھا یا یہ کہ اس قبیلے میں ہارون نام کا کوئی شخص تھا اور وہ بہت متقی پرہیزگار تھا. کیونکہ پہلے جو بزرگوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں نا، ورنہ یہ وہ ہارون مراد نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ تو زمانے تو صدیوں کا فرق ہے. بہرحال کہنے کہ اے ہارون کی بہن، کہ نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا کوئی برا آدمی، نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بچائے جب کوئی شخص، کوئی لڑکا اور لڑکی غلطی کر رہا ہے تو سب سے پہلے تانا آتا ہے کس کو؟ باپ اور ماں کو. دیکھو یہاں بھی تو کہا، پہلے تو بھائی کا نام لیا، کیا کہ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، تم کو کیا ہو گیا؟ یہ تم تو ہارون کی بہن ہو. کس کی؟ اتنا بڑا متقی پرہیزگار. پھر اس کے بعد ماں کان ابو قسم امرأ سوء، اور تمہارا باپ کوئی برا آدمی، جی ماں کان ابو کی امرأ سوء وما کان امک بغیہ، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں، وہ تو بڑی متقی پرہیزگار ہے. حضرت حنہ، تمہارا باپ تو ہمارا امام تھا. اس نے کہا اس سے پوچھو. کس سے؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس سے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے بات کریں گے جو ابھی گود میں بچہ ہے اور ایک ہی دن کا تھا. کن کے؟ اسی دن تو آیا نا. ہم کیسے بات کریں گے اس سے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ بات کو ٹال رہے ہیں. کہتے ہیں اس بچے سے پوچھو. تو جب یہ کہا کہ یہ کیا جواب دے گا، ایک دن کا بچہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی. تقریر بھی کیا کر دی، عقل حیران ہو جاتی. قال انی عبداللہ، قال انی، سب سے پہلا جملہ جو اس نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہ بعد میں تم مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، تم اللہ کا بیٹا. آتانی الکتاب، کیا مجھے کتاب دے دی گئی، فیصلہ ہو چکا، فیصلہ. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے، نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی، ہم بعد میں وہی نازل ہوتی ہے لیکن صفات تو وہی ہوتے ہیں نا. ارے بھائی سیب کا درخت کب بنتا؟ پہلے آم کا درخت تھا یا پہلے ناشپاتی تھا؟ ہاں جناب 10 سال تک تو یہ ناشپاتی تھا، 10 سال کے بعد اچانک سے سیب نکلنے شروع ہوئے. تو ناشپاتی کا درخت بچپن سے ہی ناشپاتی ہوتا ہے، ہاں پھل نہیں ہوتا اس میں. اخروٹ کا درخت بچپن سے ہی اخروٹ ہی ہوتا ہے، پھل بعد میں نکلتا ہے، لیکن پتے تو وہی ہوتے ہیں نا، چھلکا وہی ہوتا ہے. لوگ دور سے پہچانتے ہیں یہ اخروٹ کا درخت ہے، یہ بادام کا درخت. حالانکہ ایک بادام بھی اس میں نہیں بھی، ابھی نونہال ہے نا. تو شہر کے بچے کو دیکھ کر لوگ ہاتھی کہیں گے کیا؟ تو شہر کا بچہ چھوٹے میں ہم بڑا ہو جائے گا، پھر جنگل کا بادشاہ بنے گا.
اس سے فرمایا کہ وجعلنی نبی، مجھے نبی بنایا گیا، مجھے نبی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو مستقبل میں جو چیز یقینی ہو، کیا اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ جی، یہ بھی ایک اصول ہے۔ تو بہرحال دونوں ہیں اس میں۔ کہا وجعلنی مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، مجھے اینما کنت، میں جہاں رہوں گا میں، میری برکت ہر جگہ رہے گی۔ اور واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا، کیا اللہ نے مجھے خاص حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ کس کا؟ معلوم ہوا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، پچھلی امتوں کے اوپر کیا تھی؟ فرض تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ نے بالصلاۃ، کس کی؟ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ کسے معلوم ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے نماز معاف نہیں، نماز، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ معاف نہیں۔ تو تذکرہ کیا سب سے پہلے عقیدے کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بیٹا نہیں ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر دو عبادتوں کا تذکرہ کیا، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ چونکہ بدنی عبادت میں سب سے پہلے درجے پر نماز ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ جو فرض ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کیا میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن یہاں والدین کا تذکرہ نہیں کیا، صرف کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ کس کا؟ کیونکہ والد صاحب تو تھے ہی نہیں، تو وہ کیوں کہتے؟ کہنے جس نے مجھے جنم دیا یہ میری ماں ہے، باپ میرا کوئی نہیں ہے، تو میں اس کا فرما بردار ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش نہیں بنایا، سرکش سنگ دل نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو مجھ پر، سلامتی ہو یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میرا انتقال ہو جائے گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، کیا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ جھگڑنے کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ میں اختلاف ہے، یہود و نصارہ میں، نصارہ تو اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہود نعوذ باللہ من ذالک ان کی والدہ محترم پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کی گواہی دے دی ایک معصوم بچے نے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامن ہونے کی اور بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی خود عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جریج کی ماں نے جو بددعا کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جریج کو یوں کیوں کر دیا؟ کہتے ماں کی بددعا تھی کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی بزرگ بھی ہو والدین کی دعا سے بچنے کی، بددعا سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، یعنی ان کو بددعا کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بددعا نہ کریں، بددعا اظہار ناراضگی کریں، کچھ بھی کریں، لیکن بددعا نہ کریں، کیونکہ وہ قبول ہو جاتی ہے بددعا۔ اور چوتھا وہ بچہ جس کو فرعون نے کس میں ڈالا تھا؟ آگ میں ڈالا تھا، اور وہ بچہ وہاں بول پڑا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے بچوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ چونکہ واقعات مستند ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک نے فرمایا کہ عزیز مصر نے، کس نے؟ عزیز مصر نے کہا تھا کہ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن، کہ بے شک تمہارا جو یہ مکر ہے، کیا ہے؟ مکر و فریب ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو عظیم کا لفظ فرمایا، کس کا؟ عظیم کا لفظ فرمایا۔ علامہ ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کیا؟ تلبیس ابلیس۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس جو ہے شیطان، یہ جب ناکام ہوتا ہے کسی انسان کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں، تو ابلیس کیا کام کرتا ہے پھر؟ یہ عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ کن کو؟ عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے النساء حبائل الشیاطین، کہ عورتیں شیطان کی رسیاں اور شیطان کا جال ہے۔ دیکھیں پانی میں ایسے آپ پکڑیں گے مچھلی کو تو کتنا مشکل ہے، مشکل کیا بظاہر تو لگتا ہے ناممکن ہے، اتفاقاً کوئی پھنس گئی تو بھاگ جائیں گی، لیکن جال ڈال دے تو پھنس جائیں گی۔ تو شیطان اگر ایسے کسی کو پھانسنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔
کوئی بزرگ آدمی ہو متقی پرہیزگار اسے کہ تم شراب پی لو، تم چوری کرو، تم جھوٹ بولو، بالکل نہیں۔ البتہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ عورتوں کو استعمال کرے۔ تو تلبیس ابلیس میں درجنوں واقعہ لکھے ہیں راہبوں کے کہ فلاں راہب جو ہے نافرمانی بالکل نہیں کرتا ہے، شیطان نامید ہو گیا تو عورت کو استعمال کیا، عورت کو طرح طرح کے واقعہ لکھے ہیں، عورت کو وہاں بھیجا کہ اس سے بات کر لو، اسے کو مجھے پھونک مارو، میں یہی آپ کے دروازے پر یہی پڑھوں گی، وہ کروں گی، یہ کروں، پڑھتی رہوں گی، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکت بعدی فتنةً ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ مطلب تو یہ ہے کہ عورتیں مردوں کو تباہ کر لیں گی، اس لیے برائی جو جلدی پھیلتی ہے وہ اسی لیے جب اختلاط ہوتا ہے، اختلاط، مرد و زن کا اختلاط کہیں بھی ہو جائے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے کالج ہوں، اسکول ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچے گا مردوں کو وہ پہنچے گی کس جانب سے؟ عورتوں کی جانب سے۔ اور عورتوں کو ایک مطلب آپ نے فرمایا نصیحت کی، فرما ما رأیت اذهب لرب الرجل الحازم من احداکن، فرماتے کہ تم سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ظاہری اعتبار سے تم بہت کمزور ہو لیکن تم اچھے اچھے عقل مندوں کو فوراً جال میں پھنساتی ہو، اور خود ہماری تربیت کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ عورتوں کی فتنوں سے مجھے بچا لیجیے، یہ ہماری تربیت کے لیے تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو شیطان چاہتا ہے کسی آدمی کو جال میں پھنسائے تو اس وقت کس کو استعمال کرتا ہے؟ اب اس میں ایک لفظ اور آیا تھا کہ ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا جو فریب ہوتا ہے بہت کیا ہے؟ بہت بڑا فریب ہے۔ کیونکہ اس میں عظیم کا لفظ آیا ہے تو اس کی تشریح آگے آئے گی کہ عظیم کا لفظ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور ان کو بھی فرمایا یہ عظیم ہے۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا تو عظیم نہیں کہا، اس کا کہا کہ وہ تو بالکل ضعیف ہے۔ کیا؟ وہ انشاءاللہ آگے اس کی تشریح آ جائے گی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد